عرفات کا میدان یہی وہ جگہ ہے جو آنے والے میدان حشر کا آئینہ ہے، جہاں ایک دن ہم سب کو، پوری انسانیت کو جمع ہونا ہے۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن شیطان سب سے زیادہ روتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اور یہی وہ دن ہے جب ہمارا دین ہمیشہ کے لیے مکمل ہوا۔ اور یہ وہی دن ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ وہاں موجود ہر شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے مسلم کو عرفات کی اس عظیم شان دن اور اس میدان کی اصل فضیلت معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، بتایا جو ایک مسلم کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے کو یہ چیز پتا ہو سکے۔ آج ہم بات کریں گے عرفات کے اس عظیم شان دن کی، جس کے بارے میں جان کر آپ بھی آرزو کریے گا کہ دل کرے گا کہ کاش ہم بھی وقت میدان میں موجود ہوتے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ عرفہ اور عرفات میں کیا فرق ہے۔ عرفہ ایک دن کا نام ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا نام ہے، مبارک دن ہے، جبکہ عرفات اس مقدس جگہ، اس میدان کا نام ہے جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں۔ یا کوئی عام میدان نہیں، یا وہ وہی مبارک جگہ ہے جہاں ہمارے اور آپ کے سب سے پہلے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ عنہ تعالیٰ زمین پر ملاقات ہوئی تھی۔ مطلب وہ جب جنت سے نکال دیے گئے تھے، جنت سے زمین پر اتارے گئے اور سالوں تک ایک دوسرے کی تلاش میں تھے، تو اسی عرفات کے میدان میں جبل رحمت یعنی رحمت کے پہاڑ کے پاس وہ ایک دوسرے سے ملے تھے، اور یہی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اسے رحمت کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، یعنی حج عرفات ہی کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں حاضر ہونا حج کی تکمیل کے لیے سب سے ضروری حصہ ہے۔ اگر کوئی حاجی مکہ پہنچ جائے، طواف کر لے، لیکن 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ دن ہے جب دنیا بھر سے آئے ہوئے تمام حاجی ایک ہی لباس یعنی ایک ہی احرام ایک ہی میدان میں جمع ہوتے ہیں، بادشاہ ہو یا فقیر، گورا ہو یا کالا، سب ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ عرفات کے اس میدان سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ مکرمہ واقع ہے۔ اس میدان عرفات میں ایک بہت ہی عظیم الشان مسجد ہے جسے مسجد النمیرہ جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جو سالوں میں صرف ایک ہی دن کھلتی ہے، اور وہ وہی دن ہے جو 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ۔ اس مسجد النمیرہ جوہر کے وقت خطبہ حج دیا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اور تاریخی خطبۃ الوداع دیا تھا، اور پوری انسانیت کو مساوات، حکومت، عبادت اور عورتوں کے حقوق کا سبق سکھایا تھا۔ خطبے کے بعد حاجی اس میدان میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ یعنی قصر کر کے ادا کرتے ہیں۔ پھر شروع ہوتا ہے وقوف عرفات، یعنی حاجیوں کو اس میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا۔ ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک لاکھوں لوگ رو رو کر گڑگڑا کر اپنے رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام کو آسمان دنیا کے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، دیکھو میرے یہ بندے دور دراز سے بکھرے بالوں اور گرد غباروں میں مجھ سے میری رحمت مانگتے ہیں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، ان سب کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، سوچے کتنا پیار آتا ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو حج کرنا نصیب فرمائے۔ اپنے بندوں پر جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر دنیاوی لباس اتار کر صرف 2 چادروں میں لپٹے ہوئے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دن اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جب دین اسلام مکمل ہوا۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اور جانتے ہیں کہ اس دن سب سے زیادہ ذلیل، رسوا اور پریشان کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ جی ہاں، شیطان عرفات کے دن جتنا روتا ہے اور اپنے اوپر خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے نا، اتنا کسی اور دن نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس نے سالوں ادا کر انسانوں سے گناہ کروائے، اور اللہ تعالیٰ نے عرفات کے ایک ہی دن میں اپنے بندوں پر اتنی بے شمار رحمتیں نازل کی کہ ان کے سارے گناہ دھو ڈالے اور انہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے اور بغیر وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر مزدلفہ پہنچ کر وہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں اور وہیں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جو اس وقت عرفات کے میدان میں موجود نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس دن کی برکت سے محروم رہیں گے؟ تو نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عرفات کا دن کا روزہ، مطلب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفات کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال یعنی کہ پورے 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے تکبیرات تشریف پڑھنا۔ اس دن کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اور سب وللہ سے اہم الحمد۔ کام یہ ہے دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن سب سے افضل دعا ہے، اور میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے جو سب سے بہتر کلمہ کہا کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد اللہ کو یہ 2 اور کلمے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان یعنی ترازو میں بہت ہی بھاری ہے، بہت چھوٹا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم سے کہنا۔ اور تیسرا کلمہ بھی آپ پڑھیں کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آخر میں درود شریف اس لغت سے درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں نا، انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سوچے ایک دن ایسا آتا ہے جب زمین پر لاکھوں لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہی وہ منظر ہے ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں ہیں، کل ہمیں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ عرفات حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔